تمام آنے والے معزز شیخ سرور صاحب کی جانب سے خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید او سونا لگدا میاں شہباز جد نگر نگر آواز جدا خوشحالی آغاز اور سردار بھگت صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح اس پرانے N56 کو ہم نے سنوارا ہے، آپ میں سے سارے لوگ راول روڈ سے گزرتے ہوں گے نا، بڑے بڑے وزیر رہے، کوئی کہتا ہے میں 18 دفعہ وزیر آگر، میں بار بار کہتا ہوں اگر چیچوں کی ملیاں مرید کے بھی ڈالیں تو 18 دفعہ نہیں بنتا، لیکن چلے ہم کہتے ہیں 40 دفعہ آپ وزیر ہیں، آپ کہتے ہیں میں 8 مرتبہ منتخب ہوں، آپ 16 دفعہ منتخب ہوئے، آپ کو ایک چیز ایسی بتا دینا جو راول پنڈی کے لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنی ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹی اگر میٹرو میں سفر کرتی ہیں تو میرے لیے راحت کا سبب ہے، جب یہاں الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی 10 قدموں میں وہ جائیں گی بیٹھیں گی اور وہ فیض آباد سے جی ٹی روڈ تک اور یہاں سے میٹرو میں بیٹھ کے وہ فیض آباد سیکریٹریٹ تک، اور یہ جو راول روڈ کا 70 سال کا گند یہ بھی تو آپ کے بھائی نے صاف کی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں نے اس ایریے سے الیکشن آ کے لڑنا ہے۔ یہ ایک شوق کی بات ہے، ذوق کی بات ہے، ایک پیشن کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے دوستوں میرے بھائیوں، جھوٹ مکر اور فریب ہمارے پاس سے نہیں گزرا، ہم اس منہ سے جو بات نکالیں گے اس پہ پیرا بھی دیں گے۔ آپ کے درمیان صرف الیکشن کے درمیان نہیں، 10 سال تو میں ایم ایل اے نہیں تھا تو کیا میں یہاں سے بھاگ گیا تھا؟ میں تو عمر قید میں نہیں بھاگا، میں تو 2005 میں 302 کے مقدمے میں بھی نہیں بھاگا، میں 2013 کے دہشت گردی کے 6 مقدمات میں نہیں بھاگا، میں تو ہر وقت اس گھر میں موجود رہا، مجھے ہر بندہ کہتا تھا ابھی پولیس ابھی فلاں، مجھے معلوم تھا کہ اس راستے میں یہ مصائب آئیں گے لیکن اس کو فیس کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، وفا نہیں تبدیل کرنی، اپنے لیڈر کو صرف اس لیے نہیں چھوڑنا کہ مشکل میں ہو، ہاں راحت میں کبھی ہوئے، سکون میں کبھی ہوئے، چھوڑ کے نکل جائے پتلی گلی سے، کوئی غلام تو نہیں ہے کسی کا، لیکن مشکل وقت میں آپ نے نہ اپنے لیڈر کو چھوڑنا ہے نہ اپنی پارٹی کو چھوڑنا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کی آنے والی نسل داغدار نہ ہو، آپ کا بیٹا گزر رہا ہو، آپ کا پوتا گزر رہا ہو تو لوگ فخر سے کہیں یہ اس کا بیٹا تھا جس نے پھانسی کی کال کوٹھی قبول کر لی لیکن اپنی وفا تبدیل نہیں کی، اپنا لیڈر تبدیل نہیں کیا، اپنی جماعت تبدیل نہیں کی۔ اس لیے یہ لیڈر پہ احسان نہیں، یہ پارٹی پہ احسان نہیں، یہ اپنی ذات پہ احسان ہے کہ آپ نے اپنی نسل کو داغدار نہیں کیا۔ تو اسی بنیاد پر میرے دوستوں میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیاست کا خدمت کا یہ جذبہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھیں گے۔ پرانے N56 کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نئے N56 بنا کر آپ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور پھر دوبارہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو پھر اسی طرح سر فخر سے بلند کر کے آئیں گے۔ نہ زندگی میں کسی کو اوئے کہی ہے نہ کسی سے اوئے سنتے ہیں، اس لیے کہ اوئے وہی سنتا ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے چیٹ کرتا ہے۔ ایسی سیاست پر میرا خیال ہے اب راول پنڈی میں بھی کوئی گنجائش نہیں رہی اور اس پاکستان میں بھی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ چوتھی مرتبہ اگر وزیر اعظم رات ٹی وی میں کہہ رہا تھا اگر نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں بنے گی، مانسرے کا آپ استقبال دیکھیں، حافظ آباد کا استقبال دیکھیں، سائبر کا دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں وہ شخص جا رہا ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا، کیسے بنے گا وزیر اعظم؟ ووٹوں سے بنے گا، آپ کی ووٹ کی طاقت سے بنے گا، اور انشاءاللہ 8 فروری 2024 راول پنڈی کی ہر گلی محلے سے ایک ہی آواز آئے گی انشاءاللہ، اور وہ شیر کی آواز آئے گی، شیر کی آواز آئے گی۔ یہاں سٹیج پر ہے میرے استاد بھی بیٹھے ہیں یونیورسٹی کے فروغ صاحب اور ایرانی محلہ جو یہاں تشریف لائے، سب کو السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے حاجی گلبار صاحب، راجہ ظفر صاحب، طارق صاحب، جی بابر صاحب، حمید صاحب، رحیم صاحب، جتنے یہ دوست ہیں ہمارے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں نے جب ہمارا یہ حلقہ بنا تو سب نے مجھے فون بھی کیا اور سب نے دعا بھی کی اور جو ریکویسٹ بھی کی کہ مہربانی کر کے آپ اس الیکشن سے اس حلقے سے الیکشن لڑیں۔ تو بعد میں حلقوں کا پابندی کا ایشو تھا لیکن سب کی دعا قبول ہوئی اور میں یہاں آیا اور سب نے ویلکم کیا اور ہماری عزت رکھی، اور جتنی پچھلے 15-20 دن سے کمپین شروع ہوئی، دن رات میں بزرگوں کو، ان کی برادری کو سلام پیش کرتا ہوں
جس طرح ہمارے ساتھ دن رات کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا ذاتی الیکشن ہے. بھائیوں مائیں بہنیں جہاں تک میری بات سنی سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں کچھ بات کروں گا بھائی صاحب، وقت بہت تھا، میں نے بیچ میں جانا ہے، تقریب تو میں بہت لمبی عرض کرتا. لیو عباسی صاحب کی اور اگر لیو صاحب کی تقریب آپ کے سامنے ہیں. میں تو ذرا سی دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ لیو بھائی صاحب آئیں خدا کا شکر ہے دونوں مجھے روز میری بات سمجھ گئے. ساتھ میں ساتھ یہ لیو باسی کی قدرتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہمارے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے چھپر والے لوگ آپ بھی ان کو افسوس کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں یہ طارق ہماری بات کی سکتی ہے. حنیف عباسی صاحب اس حلقے میں چلے گئے. میں دریال چودھری صاحب کے گیا میں نے کہا کہ دریال بھی آپ نے سپورٹ کر دیا. انہوں نے کہا یار دل نہیں کرتا ہے لیکن تو اس آپ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہے، اللہ نے چاہا تو ہماری بہت جوڑی. مجھے میں تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس ایونٹ کو رونق بخشی. اللہ حافظ.